علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا، جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے رب 100 مرتبہ درود نازل فرماتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا، جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے رب 1000 مرتبہ رحمت فرماتا ہے۔ بات تو بڑی پیاری ہے، بڑے فضائل ہیں، لیکن حضرت حضور دور بہت ہیں، حضور دور بہت ہیں۔ ہم چکری میں بیٹھ کر، چکری اس جگہ بیٹھ کر اگر درود پڑھیں، سپیکر میں بھی پڑھیں تو ساتھ والا گاؤں نہیں سن پاتا، پنڈی والے نو آواز نہیں جائے گی، لیکن جائے گی انشاءاللہ۔ اینیاں ہاں وہ تو ایسی پہنچا دیں گے، لیکن بظاہری اسباب کو دیکھیں نا، ظاہری اسباب کو دیکھیں تو آواز نہیں جائے گی۔ تو اس طرح کے جواب احمد رضا نے دیے۔ اعلیٰ حضرت کیا ہیں؟ کل کے رضا ہے، خنجر خونخوار برق بار، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں، آدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں، اور یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے خدا کے بندے، یہ کیا سوچ رہا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں وہ وہاں؟ اور دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے ایک اور تنبیہ بھی فرمائی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ لوگوں سنو، حضور سنتے ہیں، حضور سنتے ہیں، جانتے ہیں، خبر رکھتے ہیں، لیکن یہ بات بھی تو سنو، واللہ وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، خالی سنیں گے نہیں، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے۔ اب ویسے جو ہے نا وہ بندہ اوپر سے درود پڑھتا رہے، نہ وہ خلوص ہو، نہ وہ محبت ہو، نہ وہ الفت ہو، نہ وہ ادب کا اہتمام ہو، نہ حضور کی یاد میں آنکھیں بھیگ رہی ہوں، تو پھر تو ٹھیک ہے، درود پاک کا ثواب مل جائے گا، دیگر اور معاملات بھی ہو جائیں گے، لیکن پھر وہ عرضی قبول تو نہیں ہونی نا، عرضی تو قبول تب ہی ہونی ہے، واللہ وہ سن لیں گے۔ اعلیٰ حضرت پھر قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں اوہ خدا کی قسم سنیں گے حضور، پھر خالی سنیں گے نہیں، فریاد کو پہنچیں گے، فریاد رسی بھی فرمائیں گے، داد رسی بھی فرمائیں گے، خود پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ پھر ایک شاعر نے بڑا خوب کہا، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود پر کہ تمام دہر کا نقشہ
حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ، حضور جانتے ہیں۔ جی حضرت قریب ہونا چاہیے، دیکھیں جی آپ کیا بات کر رہے ہیں، قریب ہونا چاہیے بندے کو۔ ٹھیک ہے آپ دور سے بات کر رہے ہیں لیکن ہمیں بات سمجھ نہیں آتی، ہم تو سائنس کو مانتے ہیں۔ ہم نے تو کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ ہم نے تو سائنس کا کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ رسول کا کلمہ پڑھا ہوتا تو پھر ہم یہ چونکے چنانچے تو کرتے ہی نہ۔ تو سائنس کو ہم مانتے ہیں کہ یہاں پر آپ بیٹھ کر موبائل کانوں کے ساتھ لگائیں، امریکہ کے اندر ان کا مولوی بیٹھا ہو، یہاں سے یہ سلام کریں، وہاں مولوی جواب دیتا ہے۔ جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کہتے دیکھیں جی اصل میں بات یہ ہے کہ بیچ میں جو ہے وہ ہوائیں ہیں جو اس کا جو سلام ہے وہ وہاں تک پہنچاتی ہیں، اس کا سلام یہاں تک پہنچاتی ہیں۔ میں کہا بڑی گل ہواواں تیرے مولوی دا سلام تے پہنچاون، اور جس کے لیے بنی ہیں اس کا سلام نہیں پہنچائیں گی؟ کہتے دیکھیں نہیں مولوی صاحب بات سنیں، آپ ایسے جذبات میں آ کر بات کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں یار؟ آنیاں جانیاں لگیاں رسن لے میرے وال توجہ کرو، میں ایڈے دوروں آیا تو انہوں گل سنان واسطے، کوئی مکا نہیں کی تھی، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جی مولوی صاحب آپ بات بہترین کر رہے ہیں، مفتی صاحب آپ کی بات بجا ہے، لیکن اصل میں آپ جو ہے نا جذبات میں بات کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ایک ڈیوائس ہے، یہ ایک مشین ہے جس کو ہم کان کے قریب رکھتے ہیں، کان کے قریب رکھتے ہیں، اس سے اس کے اندر ایک سینسر ہے، اس کے اندر ایک مائکرو فون ہے، یہ چھوٹا سا، یہاں سے آپ کی آواز جاتی ہے، پھر یہ جا کے ایک لیئرز کی صورت کے اندر ہوا کے اندر یہ وہاں تک پہنچتی ہے اور وہ بندہ جواب دیتا ہے۔ اور پھر سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ یہاں سے بیٹھ کر آپ کیمرہ آن کرتے ہیں تو اس کی بوتھی بھی دکھائی دیتی ہے، مولوی کی بوتھی بھی دکھائی دیتی ہے، بندہ یہاں بیٹھ کر انگریزوں کے دیے ہوئے ایک آلے سے سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ میں کہتا ہوں قریب دا مسئلہ ہے، تینوں قریب دا مسئلہ ہے، قریب دا مسئلہ حل کر دئیے۔ رب فرما رہا ہے النبی اولا، وہ لوگوں میرا نبی تمہاری جانب سے زیادہ بھی تمہارے قریب ہے۔ تو شاعر کیسے کہتے ہیں؟ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے۔ میں کہا مولوی صاحب آلہ تو آپ کان کے ساتھ لگا رہے ہیں، جان تے وچے، جان جسم کے اندر ہے اور جان سے بھی زیادہ قریب، جان سے بھی زیادہ قریب۔ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ یہ تصویر والا مسئلہ تو نہیں حل ہوا ابھی، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر،
کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ او بھائی یار تو ٹینشن نہ لے یار، تو درود پڑھ، تو درود پڑھ، پہنچانا رب کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کر لیا نا تو رب نے فرمایا اے ابراہیم ندا تو کر، اعلان تو کر کہ اس کعبے کا حج تم پر فرض ہے، اس کعبے کا حج ہر اس پر فرض ہے کہ جو اس کے طرف آنے کی استطاعت رکھتا ہے، جو اس تک پہنچ سکتا ہے، اس پر اس کا حج فرض ہے، یہ ذرا اعلان تو کرو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو مجمع بھی نہیں ہے، بندے بھی نہیں ہیں، اعلان کس میں کرنا ہے؟ اعلان کن میں کرنا ہے؟ یا اللہ اعلان کس میں کرنا ہے؟ بظاہر کو دکھ رہا نہیں ہے، اگر کوئی ہوگا تو دور ہوگا، میری آواز بظاہر کیسے پہنچے گی؟ بظاہر کیسے پہنچے گی؟ رب نے فرمایا اے ابراہیم تو اعلان کر، پہنچانا میرا کیا۔ پھر رب ظاہری اسباب کا محتاج، ظاہری اسباب کا محتاج، کسی مشین کسی آلے کا محتاج نہیں ہے۔ پھر رب نے کیسا پہنچایا کہ جو اس وقت صفائے ہستی پر موجود تھے ان کو بھی پہنچایا، اور جو ان کی صلبہ میں تھے ان کو بھی پہنچایا۔ اور پھر صلبہ تک بات نہیں رہی، قیامت تک جتنے مسلمان تھے ان سب کی روحوں کو پہنچایا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان، اور کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک دفعہ لبیک کہا وہ ایک دفعہ حج کرے گا، جس نے 2 دفعہ لبیک کہا وہ 2 دفعہ حج کرے گا، 3 دفعہ لبیک کہا 3 دفعہ حج کرے گا، جتنی دفعہ لبیک کہا اتنی دفعہ حج کرے گا۔ اب اللہ کرے ہم نے بھی کئی دفعہ لبیک کہا ہو، اللہ ہمارے نصیب میں بھی حج لکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، جس ہستی کے ذکر سے ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کے لیے، عشق کی گرمی سے گرمانے کے لیے بیٹھے ہیں، اس ہستی کو اتنی بلند مقام، اتنا بلند مرتبہ، اتنی علو شان، اتنے مراتب، اتنے معاملات، اتنی چمکیں کہاں سے ملی؟ اتنی چمکیں کہاں سے ملی؟ یہ کیسے چمکے؟ بریلی کے سلطان نے کہا ادھر آ میں بتاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذرے جھڑکیں تیری بیزاروں کے، ذرے، اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یار؟ یا سردی نال ذہن بھی سکڑے پہ ہیں؟ اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ مسجد میں ہنسنا نہیں، مسجد میں اگر کوئی اعزرائے تفنن کوئی بات کروں بھی تو اس لیے ہے کہ آپ جاگ کر سنیں، ہنسانے کے لیے، ٹھٹھا لگانے کے لیے یہاں پر میں بیٹھا، اور مسجد ان چیزوں کے لیے بنی بھی، اور جو مسجد میں ہنستا ہے قبر میں اندھیرا ہوتا ہے، قبر میں اندھیرا ہوتا ہے، تو آواز سے ہنسنا منع ہے مسجد کے اندر۔ اگر اجازت ہے تو مسکرانے کی، اجازت ہے تو کہ جس کے اندر آواز اپنے کانوں کو بھی سنائی نہ دے، مسکرانے کی اجازت ہے۔ تو ذرے جو حضور کے نالین شریفین سے ذرے اترتے ہیں نا، وہ سیاروں کے تاروں کے سر کے تاج بنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھیں اور اعلیٰ حضرت کی بات دیکھیں، اور ان پھر چمک والوں کو دیکھیے گا جن کے ذکر کے لیے آج بیٹھے ہیں کہ یہ کیسے ستارے ہیں، اور ان کے سر کا تاج کیا چیز ہے؟ آمنہ کے لال کے نالین کی مٹی۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ذرے جھڑکیں تیری بیض
بیزاروں کے ذرے جڑ گئی تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے ذرے جڑ گئی تیری بیزاروں کے. اب 4 یاروں کا ذکر کرنے لگے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں 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 4 سو شورے گئے ان چاروں کے 4 سو شورے گئے ان چاروں کے ذرے جڑ گئے تیری. اللہ اکبر. پھر حضور کے صدقے ہمیں کیسے کیسے آقا ملے. ہمیں آقا ملے تو صدیق اکبر جیسے ملے, ہمیں آقا ملے تو عمر فاروق اعظم جیسے ملے, ہمیں آقا ملے تو عثمان غنی جیسے ملے, ہمیں آقا ملے تو مولا علی جیسے ملے, ہمیں آقا ملے تو صحابہ کرام جیسے ملے, ہمیں آقا ملے تو اہل بیت اطہار جیسے ملے, ہمیں آقا ملے تو اولیاء کرام جیسے ملے. تو جب اتنے آقا دیکھے اتنے آقا دیکھے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول بالے میری سرکاروں کے بولے بالے میری سرکاروں کے ذرے جڑ گئے تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے. اللہ اکبر. تو جس کو جو ملا ہے وہ حضور کے در سے ملا ہے کہ باخدا خدا کا یہی ہے در, باخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اللہ اکبر. تو جس کو جو ملا ہے وہ حضور کے در سے ملا ہے, حضور کے در سے ملا ہے. اللہ اکبر. ہم نے جس کو بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے. ہم نے جس کو بھی مانا ہے, توجہ ہے کہ نہیں یار, ٹھیک ہے, مائیا ٹپا والا تو خالی ذوق نہیں نا, علمی ذوق بھی رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, توجہ ہے کہ نہیں یار. ہم نے جس کو بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے, اور جس طرح حضور نے چاہا ہے اس طرح مانا ہے. یہ بات سمجھ نہیں آئی یار, ادھر تو چپ ہی بیٹھے ہو, سردی لگ گئی ہے, اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. ہم نے جس کو بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا ہے, اور اس کو اسی انداز سے مانا ہے, اسی طرز پر مانا ہے جس طرح حضور نے چاہا ہے, جس طرح حضور نے فرمایا. اب جو یہ بات کرے کہ نہیں جی دیکھیں جی بات سمجھ میں نہیں آتی, دیکھیں فلاں کا مرتبہ, دیکھیں ہمیں یہ بات ملی ہے, فلانی حدیث کے اندر آیا ہے وہ فلانے کی بات کے بارے میں اوئے ہوئے ہوئے کیا بات کی ہے, لہذا میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو فضیلت دے دوں. میرا دل کیا کرتا ہے, میں اس کو فضیلت دے دوں. پہلی تو بات ذہن میں رکھے کہ فضیلت تیرے کا اختیار میں نہیں ہے, فضیلت دینا اور نہ دینا تیرے اختیار میں. تے جے تیری نظر ہی نہ پہندی ادھر حدیث والی تے فضیلت رہ گئی صحیح. بندہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے وہ حدیث پڑھی ہے
جس کی وجہ سے میرا ذہن بنتا ہے کہ میں فلاں کو فلاں پر فضیلت دوں. میں کہ جے تینوں نہ پڑھاتا تیرا پیو فضیلت رہ گئی سی, بزرگ تو اتھے ہی بیٹھے رہ گئے سن. اور نہیں سمجھو یار, فضیلت تو اتھے ہی تری رہ گئی نا. پیو نے پڑھایا جے نہیں, ان پڑھ نکل آیا, دانا ہی گندا نکل آیا. میں کہا گندا نکل آندا چنگا سی, بدعقیدہ تے نہ نکلدا. اور نہ پڑھدا چنگا سی, وہ پڑھ کے مولا علی نے فضیلت ہی کھلا. اور کس بات پر دے رہا ہے وہ ہم بتاتے ہیں نا. کیا مولا علی کو پسند تھا یہ بات کرنی؟ اللہ اکبر. تو میں کہا جی اگر آپ کو والد صاحب نہ پڑھاتے, ان کو یہ خیال نہ گزرتا کہ میں اپنے لخت جگر کو کسی جامعہ کے ٹکڑوں کے اوپر پلا کے پھر اس کے بعد جو ہے نا ممبر پر بٹھاؤں تاکہ یہ مولا علی کو صدیق اکبر میں فضیلت دے سکے, جو نہ تو پڑھتا تھے مولا علی تو بیٹھے رہ گئے سر. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وہ فضیلتیں دی ہیں تو میرے رب نے دی, فضیلتیں دی ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت نے دی. حضور فضیلتیں دینے والے ہیں, میرے اور تیرے نام ماننے سے کیا ہوگا؟ اگر چاند کو دیکھ کر ساری رات کتا بھونکتا رہے, کتے کا منہ تو درد کرے گا, چاند کو فرق نہیں پڑے گا. کتے کا منہ تو درد کرے گا, چاند کو فرق نہیں پڑے گا. میں کہا بیٹھا رہے, دیندہ رہے, جماعت افریقہ کے اینج نہیں فلانا افضل ہے, فلانا افضل ہے, فلانا. نا محمد عربی فیصلہ کر گئے, حضور فیصلہ کر گئے. ابھی یہ بالکل تھوڑی سی کتابیں, میں کہا چلو یار دیکھ لیتے تب آزمائی کرنے ہیں. ابھی اور کتابیں بھی لا سکتے تھے. ساری رات بیٹھ کے پھر میں پتا سی کہ شاہ صاحب نے بھی کرم فرمانا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر میں ہی بولنا سی, شاہ صاحب نے تو چپ کر کے بیٹھے رہنا سی. اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو ہم نے پھر تھوڑی سی کتابیں لے کر آئے ہیں کہ چلو تھوڑی باتیں سمجھا دیں, وہ بھی کیا پتا پوری ہو پائیں گی یا نہیں. اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یار؟ فضیلت کا معیار یہ ہمارے ہاتھ میں. یہ باتیں ذہن میں رکھیے گا تاکہ باہر جائیں تو یہ نہ کہیں جی مولوی صاحب بڑا سونا بولے نے, پتہ نہیں لگا بولے کی, پتہ نہیں لگا بولے کی نے. تسی دس سکو اے جی پہلی مفتی صاحب نے جی خطبہ پڑھا, پھر اس تو بعد چند اشعار پڑھے, سانو بڑے چنگے لگے, پتہ نہیں لگے کہ نہیں لگے. اس تو بعد مفتی صاحب نے گل کی تھی کہ فضیلت ساڈے ہاتھ چے, اچھی بولو سارے, فضیلت ساڈے ہاتھ چے. اج میں سبق تانوں پکا جاواں تے میری حاضری دا مل پہ جائے گا, لاہور تو آنے کی تھکاوٹ لے جائے گی جے تانوں یہ سبق پک گیا. فضیلت ساڈے ہاتھ چے, اچھی بولو فضیلت ساڈے ہاتھ چے. رب فرماتا یا محمد انا صحابہ اندی بمنزلۃ النجوم فی السماء, اے میرے پیارے محبوب تیرے سابے صحابہ میرے نزدیک آسمان میں تاروں کی مانند ہیں. لیکن بات پھر کی آگے فرمایا بعدھا اقوی من بعد, ہاں بعض سے زیادہ فضیلت والے. یہ رب بات کرے تو سمجھ میں آتی ہے, میں اور تو بات کریں تو کون سی بات سمجھے. اور پھر جی بات وہ کریں جی دیکھیں جی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, دلیل بھی پھر کوئی نہ دے, آئیں بائیں شائیں کریں, اور پھر احمد رضا کی ایک دلیل کا جواب بھی نہ دے سکے. احمد رضا کی ایک دلیل کا بھی جواب نہ دے سکے, اور پھر کہہ جی دیکھیں جی احمد رضا پر تحقیق کا دروازہ بند نہیں ہوا. اور میں کہا بیٹھا رہو, بند ہو گیا دروازہ. احمد رضا پہ تحقیق کا دروازہ. اور میں بالکل برملا چیلنج کرتا ہوتا ہوں, آج تک کل میں مرزا نو پھڑی کھلا نا, ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس وال بھی آوان گے, پنڈی وال بھی رخ کرائیں گے انشاءاللہ. توجہ کر رہے ہو جی, پنڈی وال بھی رخ کریں گے. تو جڑا کہندہ نا نہیں جی دیکھیں اعلیٰ حضرت پر تحقیق کا دروازہ بند نہیں ہویا, میں انہوں کہوں گا چل یار اینی گل کر, اے اعلیٰ حضرت نے صدیق اکبر دی افضلیت رسالہ لکھا ہے, الزلال الانقا فی بحر سبقت الاتقا. میں کہے دا سیغہ بھی دس, ترکیب بھی کر, ترجمہ بھی کر. میں کہا جی اتھو لنگن دے دیتا تو میں بھی سید زادہ دی. یہ جتنا پنڈی کا ٹولہ ہے, میں کھلے عام چیلنج کر رہا ہوں, یہ ویڈیو بن رہی ہے نا, یہ پہنچا بھی دیجئے گا. یہ جتنا پنڈی کا ٹولہ ہے, یہ بڑی چیز تو نہیں دے رہا نا یار, میں بڑی چیز ہے حضرت. میں کہا الزلال الف لام تے میں لنگن دے دیتا. یہ الف لام کون سا ہے؟ الزلال پر الف لام کون سا ہے؟ کس قسم سے تعلق رکھتا ہے؟ پھر اس کا معنی کیا ہے؟ احمد
احمد رضا کیا مراد لیتا ہے؟ جب میں لنگڑ دے دیتا میں کاظمیہ دا پتر نہیں، میں کاظمیہ دا پتر نہیں. ہم ایسے نہیں کہتے کہ یہ جی مرزا کو کچھ نہیں آتا، مرزا ساڑھے سامنے بہوے تو صحیح نہ وہ تاں ہی تو نہیں بہندا تو میرے تے کیس کھڑکی تھی کھلتا کہ یار میں نے قتل کرنے سے بھیجا. میں کہا اسی قتل اور نہیں کر دے، جڑا قتل کر رہے ہیں وہ تینوں چلن نہیں ہو رہا، اور جڑا قتل کر رہے ہیں وہ چلن نہیں ہو رہا. تو میں کہا الزلال الانقا فی بحر صدقۃ الاتقا. میں کہا جی ترکیب کر دے، میں دیکھ لوں کنے پانی ہے تو ہے جی تحقیق کا دروازہ بند نہیں ہوا. میں کہا بند احمد رضا نے، اور میں کہا کلے ٹھوک چھڑے نے. اس تو بعد کوئی بات کر سکتا ہے جی؟ ہاں ابھی ہم بتاتے ہیں نا کہ احمد رضا نے کیا بات کی ہے، اور بات سمجھ آئیے کہ نہیں یار؟ اللہ اکبر. تو پہلی بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو، افضلیت ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، افضلیت ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے. افضلیت کے حوالے سے افضل کون ہے؟ توجہ کریے گا یار، اگے پیچھے ہو گئے تو میرا سارا ٹامٹ میں اتھے چھڑ کے تو میں کہنا جی شاہ صاحب نے بلا لو. ٹھیک ہے بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ توجہ کیجیے. افضلیت، اب اس میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں ملا وہ عقیدہ توجہ ہے کہ نہیں یار؟ اب وہ عقیدہ میں بیان کرنے لگا ہوں، وہ توجہ کے ساتھ سنیے گا، پھر کچھ حدیثیں بیان کروں گا، پھر بیان کو ختم کروں گا. یہ ہم سب کے امام، بولو الحمدللہ، نہ لائن لگے انشاءاللہ. ہم سب کے امام، ہمیں نمازیں سکھانے والے، ہمیں زکاتوں کے مسائل بتانے والے، ہمیں حج و عمرہ کے مسائل سکھانے والے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو کئی صحابہ سے زانو تلمس طے کیے ہوئے، جن کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے ماتھے پر بوسہ دیا، جنہوں نے خواب کے اندر 100 مرتبہ اپنے رب کا دیدار کیا. خواب کے اندر، جاگتے میں رب کا دیدار ممکن، یہ صرف حضور کا خاصہ ہے. جاگتے میں دیدار کرنا، جاگتے میں کسی نبی کو بھی دیدار، یہ صرف حضور کا خاصہ ہے. خواب میں رب کا دیدار ہو سکتا ہے. امام اعظم نے 100 مرتبہ اپنے رب کا خواب میں دیدار کیا. وہ ہستی، آپ کی کتاب ہے فقہ اکبر، خطبہ پڑھا نا اعلیٰ حضرت کا میں نے، الحمدللہ الحمدللہ هو الفقہ الاکبر، هو الفقہ، یہ وہ فقہ اکبر ہے. اور پھر سونے پہ سہاگا ملا علی قاری حاشیہ لکھ رہے ہیں، ملا علی قاری حاشیہ لکھ رہے ہیں. اب سنو بھائی عقیدہ، توجہ ہے، یہ بس کریے. تسی کہ مفتی صاحب ساڑھے کام دا تے کام ہو گیا، خطبہ بھی پڑھ لیا، تسی کچھ نہ کچھ دس بھی دیتا سانو، پتہ لگ گیا جی تسی صدیق اکبر نو ہی افضل ثابت کرنا ہے. اور میں کہا اسی دسنا ہے، ثابت نہیں کرنا، اسی خالی دسنا ہے وہ ہے نہیں افضل. ہم کون ہوتے ہیں یار بات کرنے والے؟ ہم تو فقط بتا سکتے ہیں خدارا مان جاؤ یار، اور خدارا. اور ان کو کوئی ایڈ نہیں آتی تھی، عراق سے کوئی پیسہ نہیں آتا تھا. یہ وہ سچے سچے مسلمان تھے کہ جن کے دور کو حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذی یلونہم ثم الذی یلونہم، اور سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے صحابہ کا ہے، پھر تابعین کا ہے. تو اس خیر القرون کی ہستی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اب سنو گے ترجمہ، اب سنو، عربی دی کتاب ہے اور بات سمجھ آ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں افضل الناس بعد النبیین علیہم الصلوۃ والسلام، اور لوگوں نبیوں کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے. سب سے افضل کون ہے؟
ابو بکر صدیق ہے. پھر آگے فرماتے ثم عمر بن الخطاب، ثم عمر بن الخطاب، پھر اس کے بعد عمر بن خطاب. دوسرا نمبر کس کا؟ اچھی بولو یار، سمجھ نہیں آ رہی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. فرمایا ثم عثمان بن عفان، پھر حضرت عثمان غنی. تیجا نمبر کس کا؟ اچھی بولو یار، حضرت عثمان غنی. پھر آخر میں ہمارے بابا ثم علی بن ابی طالب المرتضی، پھر علی بن ابی طالب المرتضی. آپ کا چوتھا نمبر ہے. آپ کا کیا نمبر ہے؟ چوتھا نمبر ہے. وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ آپ سنو ملا علی قاری کیا فرماتے ہیں. ملا علی قاری نیچے فرماتے ہیں وَقَدْ حَقَ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ، اور فرمایا کہ وَقَدْ حُقِيَ الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ، اور اس پر اجماع نقل کیا گیا. اسی ترتیب پر کیا نقل کیا گیا ہے؟ اجماع نقل کیا گیا ہے کہ سارے صحابہ کا اجماع تھا، تابعین کا اجماع تھا کہ سب سے افضل کون ہے؟ یار باقی سارے نہیں بول رہے. چول چول کھان کون آیا ویسے؟ وہ سارے بولو خدا دے بندے ہو. ابو بکر صدیق خالی میں ہی ذکر کرنے بیٹھے ہیں، تسی بھی بیٹھے ہو. سب سے افضل کون ہے؟ پھر اس کے بعد عمر فاروق اعظم، پھر اس کے بعد عثمان غنی، پھر اس کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. آپ فرماتے ہیں وقد حقی الاجماع علی ذالک، اس پر اجماع ذکر کیا گیا ہے، حکایت کیا گیا ہے. کہندے جی اے بعد ٹولا جڑا ہے اے مخالفت کردا ہے. او بات سمجھ نہیں آئی یار. اے جی بعض ٹولا یہ مخالفت کرتا ہے، اے بچوں خوش نہیں ہے، سید ہو کر بھی خوش نہیں ہے، اور سید ہو کر بھی خوش نہیں ہے. ملا علی قاری نے چنڈ مار دی. ملا علی قاری نے فرمایا لا عبرۃ بمخالف الرافضی ہنالک، کہتے ہیں رافضیوں کے مخالفت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اس اجماع کو کوئی فرق، رافضی جنہ مرضی زور لا لین کوئی فرق، یہ عقیدہ فرق پڑے گا، اس میں فرق پڑے گا. کون کہہ رہے ہیں؟ ملا علی قاری. اور کس کی زیر صدارت کہہ رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو یہ ایک ہی جلد میں ہے اور یہ صفحہ نمبر 109 ہے، اور یہ مکتبہ قدیمی کتب خانہ، قدیمی کتب خانہ یہ اس کی چھپی ہوئی ہے. اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ عقیدہ سمجھ آ رہے ہیں؟ اب اگلی کتاب لو. ابھی ہم عقیدہ بیان کر رہے ہیں، ابھی فقط عقیدہ بیان ہو رہا ہے کہ ہمارا نظریہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے. دلائل نہیں چل رہے، دلائل بس گل کر رہے ہیں بزرگاں دی. انہوں بابیاں نے بڑی مروڑ پہن دیا نا جی بابوں کا نام لیتے ہیں. میں کہا بابوں کا نام نہیں لیتے ہمیں، چونکہ رب نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، ہمیں رب نے کہا ہے آمنو کما آمن الناس، وہ ایمان لاؤ ویسے جیسے پچھلے لے کر آئے تھے. تو مرزا جیسے کہتے ہیں آمنو کما آمن السفہاء، ہم ایمان لائے جیسے بے وقوف لائے تھے. رب فرماتا ہے الا انہم ہم السفہاء، وہ جان لو کہ سب سے بڑے بے وقوف یہی ہیں. جڑے کہندے نے بابے تے شاہی کوئی نہیں، جڑے کہندے نے بابے تے شاہی کوئی نہیں. کیوں؟ قرآن کے اندر رب نے، میں کہا دوسرا رکوع ہی پڑھ لیتا مرزا، اور دوسرا رکوع ہی پڑھ لیتا، دوسرا رکوع ہی پڑھ لیتا سورہ بقرہ کا، وہاں پہ تیرے لیے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. کہ تو کن کی صف میں کھڑا ہے جو کہتے پچھلے تو شاہی کوئی نہیں، نبی جیسا تو کوئی نہیں، بابے تو شاہی کوئی نہیں ہے، لیکن بخاری مسلم لے کر بیٹھتا ہے. اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. میں کہا یہ تو کنہوں نے کہا تھا آمنو کما آمن السفہاء، وہ ہم لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے تھے. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ تو شاہی کوئی نہیں تھی، وہ تو پرانے زمانے دے سن. انہاں کول کیڑی ٹیکنالوجی، انہاں کول ایڈ چھتر ورگے موبائل کتے سن، انہاں کول گلوبل ولیج تے نہیں بنی سی، وہ نیٹ تے سرچ مارتے سن، کوئی کتاب بھی نہیں نکلتی سی. ان کے پاس تو اسلام 360 ایپ بھی نہیں تھی، ان کے پاس مرزا صاحب جیسا اسکالر بھی کوئی نہیں تھا.
جڑا انہوں نے دین سکھاتا ہر گل تے کہندا جی میری ویڈیو دیکھ لو. وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, وہ تو بے وقوف تھے. رب فرماتا ہے سنو ایسے بندے کو اسی کے جواب, اسی کے الفاظ میں جواب دو. انہیں صفحا کیا نا, وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یار؟ کہتے ہیں مفتی صاحب دیکھیں کہ آپ سخت کلام کر جاتے ہیں. میں نے کہا دیکھو ہمیں رب نے اس جواب دینا اسی طرح سکھایا ہے, سانو جواب اینجی سکھایا ہے. انہوں نے کہا آمنو کما آمن السفہاء, ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف لائے تھے. رب چاہتا نہ کہتا نا نا تم غلط کہہ رہے ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے, دیکھو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. رب فرماتے ہیں الا اوے خبردار انہم هم السفہاء, سب سے بڑے بے وقوف تو یہ ہے. جیڑا انہاں دا لفظ سی نا رب نے وہی چک کے انہاں تے مار دیتا. تو میں تاں ہی کہندے نا مرزا کی ہی جوتی ہے, مرزا کی ہی بوٹھی ہے, اٹھاؤ اور اس کے منہ پر مار دو. اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا جی, یہ شرع عقائد نسبیہ ہے, مرزا نے دیکھی بھی نہیں ہوگی. اور یہ پنڈی والے بھی دیکھتے ہیں یار, میں کہا پڑھ بھی لیا کرو یار, اور پڑھ بھی لیا کرو, شاید شروع سے نصاب رکھا ہے انہوں نے, اینڈ کیوں بھی پڑھ لو یار, 180 نمبر صفحہ. اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ شرع عقائد نسبیہ ہے, علامہ نسوی لکھ رہے ہیں اور علامہ تفتزانی اس کے اوپر حاشیہ لکھ رہے ہیں. اور علامہ تفتزانی کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ اوہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی یار؟ علامہ سعد الدین تفتزانی, مختصراً عرض کرتا ہوں, علامہ سعد الدین تفتزانی بڑے کن ذہن ہوا کرتے تھے, چھوٹے سے بچے تھے جب پڑھنے کے لیے گئے, بڑے کن ذہن تھے. اور توجہ ہے یا بات کریے, بڑے کن ذہن تھے. آپ کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا, تو دوستوں نے جب کھیلنا شروع کیا تو انہوں نے کہا سعد کو بھی بلاؤ. اور چپ, اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یار؟ انہوں نے کہا سعد کو بلاؤ. تو سعد کو بلانے کے کیا ہو یار کھیلتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ یار مجھے ابھی سبق یاد نہیں ہوا, لہذا میں کھیل سکتا نہیں, میں سبق یاد کروں گا. تو وہ چلے گئے. انہوں نے کہا یار نہیں, سعد کو بھی ساتھ آج کھلانا ہی کھلانا ہے. انہوں یاد تو ہمیں بھی نہیں ہوتا, سبق تو یاد ہوتا ہے, کٹو کٹ کھیلے تھے صحیح نا. تو انہوں نے کہا چلو سعد کا کون سا فیوریٹ کھیل ہے, کون سا پسندیدہ کھیل ہے, وہ کھیلتے ہیں. تو وہ انہوں نے کھیلنا شروع کیا. ایک لڑکے کو بھیجا کہ جاؤ اس کو کہو کہ سعد تمہارا فلاں ہم پسندیدہ کھیل کھیل رہے ہیں. تو وہ لڑکا گیا, جا کر بتاتا ہے سعد ہم تمہارا فلاں پسندیدہ کھیل کھیل رہے ہیں. باہر بچہ ہوتا ہے, آپ اٹھے لیکن پھر بیٹھ گئے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہ نہیں یار مجھے ابھی علم دین یاد نہیں ہوا, سبق یاد نہیں ہوا, صبح استادوں کو کیا سناؤں گا. تو انہوں نے کہا یار یہ حربہ بھی کامیاب. لڑکوں نے آپس میں مشاورت کی, انہوں نے کہا کسی طرح اٹھا لئیے, بعد انہوں پھاڑ لے جائیں, پھر بیٹھن نہیں دیں گے, پہلے اٹھا لیے تو صحیح نا. وہ کیا کریے, ایک لڑکا گیا, اس نے کہا اوے سعد, اوے تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں. طلبہ نے کیا کہا, اوے سعد, اوے جامعہ کے دروازے پر تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں. آئے ہے سعد الدین تفتزانی نے اور کچھ نہیں دیکھا, آئیں بائیں شائیں کوئی بھی نہیں بات کی. انہوں نے کہا او حضور کیسے مجھے بلا سکتے ہیں, حضور تو مار کے مٹی ہو گئے معاذ اللہ. اوے حضور کے پاس کون سا اختیار ہے آنے کا, حضور کیسے آ سکتے ہیں, حضور کیسے جا سکتے ہیں, حضور کے پاس نا 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 نا. آپ بھاگ کر گئے, جوتیاں بھی نہیں پہنی, دروازہ جب جامعہ کا کھولا آگے حضور تشریف فرما. حضور تشریف فرما تھے, اللہ اکبر, رو پڑے, کہنے لگے حضور آتا نہیں ہے کچھ, حضور آتا نہیں ہے کچھ, کرم فرما دیں. تو آپ نے فرمایا منہ کھولو. منہ کھولا, آپ نے لعاب دہن ڈالا, لعاب دہن ڈالا. حضرت سعد, آپ سعد الدین تفتزانی آپ واپس چلے گئے. جب کل کلاس میں کھڑے ہوئے نا, تو جو ہی کھڑے ہوئے تو لڑکے ہنس پڑے کہ یار انہوں آندہ تو ہے کوئی, روزانہ کھلو جاندہ ہے. سارے ہنس پہ. تو استاد اس وقت کے صاحب نظر ہوا کرتے تھے. انہوں نے کہا اوے لوگو, اوے بچو, اوے چپ کر جو, اوے آج سعد وہ سعد نہیں رہا, آج سعد وہ سعد نہیں رہا. اوے پھر لوگو سنو, سعد الدین تفتزانی وہ عظیم اور جلیل شخصیت بنی کہ سب سے زیادہ درس نظامی میں آپ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. عالم کورس میں سب سے زیادہ آپ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ آپ کی شرح لکھی ہوئی ہے, شرح عقائد نسویہ, شرح عقائد نسویہ, مکتبہ رحمانیہ کی چھپی ہوئی ہے, صفحہ نمبر ہے 180. آپ فرماتے ہیں سنو بھئی عقیدہ, آپ فرماتے ہیں افضل البشر بعد نبینا,
ہمارے نبی کے بعد سب سے افضل بشر ابو بکر صدیق. ترجمہ کرنا پیسے یہ ترجمہ آ گیا ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ سب سے افضل بشر کون ہے؟ وہ سارے بولو نا یار. اور چلو جی چولاں دی نیت سی وہ بھی بول پے تے کوئی نہیں گل. وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور سب سارے بولو نا یار. سب سے افضل کون؟ ابو بکر صدیق. علامہ سعد الدین تفتزانی فرماتے ہیں الذی صدق النبی علیہ الصلوۃ والسلام فی النبوۃ من غیر تلعثم وفی المعراج بلا تردد. صدیق آپ اس لیے ہیں کہ آپ نے نبی کی تصدیق بغیر کسی لومت لائم کے کی، بغیر کسی تردد کے کی، بغیر کسی خوف کے کی. اور جب معراج پر گئے، جب کوئی بھی نہیں مانتا تھا، سب سے پہلے ماننے والا ہی صدیق تھا. کہتے ہیں اس لیے صدیق ہے. پھر کہتے ہیں ثم عمر الفاروق. دوسرے نمبر پر دوسرا نمبر عمر فاروق اعظم کا. کس کا ہے؟ اچھی بولو یار. میں سارے نو ویکھ رہا جڑا نہیں بول رہا پھر میں گلا ہے میرا. دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ عمر فاروق اعظم. پھر فرمایا ثم عثمان ذو النورین. پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین، وہ دو نوروں والے، اور دو دفعہ نبی کے داماد، دو دفعہ نبی کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے نمبر پر ثم علی المرتضی. پھر ہمارا بابا. اور یہ بات ذہن میں رکھنا، ہم سید ہیں نا، ان سیدوں سے نا متاثر ہو جا کرو. بات وہ ہے، وہ سید ہمارے لیے قابل تعظیم ہے جو دین کی بات کرے. جو اپنے کلمے پڑھانے لگ جائے وہ پھر ہمیں سید منظور نہیں ہے. حضور سربراہ کونین نے سیدوں کے لیے بھی کیا فرمایا؟ جب وہ ایک بہت بڑے قبیلے کی عورت نے جب چوری کی تو سفارشی آ گئے، انہوں نے کہا کہ حضور بہت بڑا قبیلہ ہے، بہت بڑا نام نمود ہے ان کا، اور بڑے معاملات ہیں ان کے. جی حضور کرم فرمائیں، چھوڑ دیں، چوری کی ہے، ہاتھ نہ کاٹیں. آپ نے فرمایا خدا کی قسم اس جگہ میری بیٹی، میری لخت جگر حضرت فاطمہ بھی ہوتی، میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دوں. یہ کیا حضور نے جوش میں اور جلال کے اندر آ کر بس ویسی بات کر دی؟ کوئی ہے جو کہے کہ نہیں جی حضور نے یہ بات ویسے کر دی، اس کا ظاہری معنی اور ہے، باطنی معنی اور ہے. جی حضور کی یہ بات بس جلال کے اندر تھی، حضور نے جو ہے نا بغیر سوچے سمجھے کو کر سکتا ہے بات. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اور حضور نے قیامت تک کے سیدوں کو بتا دیا، وہ سیدوں جس کی وجہ سے سید بنے ہو، اگر اس کے اوپر بھی شریعت چل سکتی ہے اور تمہارے پر بھی شریعت چل سکتی ہے، تمہارے پر بھی شریعت چل سکتی ہے. سید شریعت سے باہر نہیں ہو سکتا. اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو شریعت سے ہٹ کر بات کرے وہ سید ہمیں قبول نہیں ہے. جو شریعت کے اندر رہ کر بات کرے وہ سید ہمیں قبول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ ترتیب بیان کی نا تو یہ ترتیب ایسی ترتیب ہے کہ اس ترتیب پر ہم اہل سنت کی نشانیاں بن گئی. کون فرما رہے ہیں؟ علامہ سعد الدین تفتزانی، جن کے منہ میں لعاب دہن مصطفیٰ ہے. حضور کا لعاب دہن جس کی زبان پر لگا ہو وہ اس طرح کی غلط بات کرے گا کوئی معاذ اللہ کہ جی یہ بات ایسے نہیں، عقیدہ ایسے نہیں تو ایسے ہے. نا نا نا، سعد الدین تفتزانی فرماتے ہیں اور لوگوں یہ ترتیب ذہن میں رکھنا، یہ ترتیب اہل سنت کی علامت ہے. آپ نے فرمایا حیثو جعلوا من علامات سنتی والجماعتی، اس حیثیت سے کہ علماء نے، صوفیاء نے، بزرگان دین نے اس چار ترتیب کے اوپر اہل سنت والجماعت کی نشانی کو مقرر کر دیا. اور وہ کیا بات ہوئی؟ امام اعظم یہ کہتے ہیں جی آپ سنی کیوں کہلاتے ہیں، سیدھا سادہ مسلمان کیوں نہیں کہلاتے؟ لو بھائی آج وہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں. وہ جی مسلمان آپ کہلایا کریں نا، سنی آپ کیوں کہلاتے ہیں، بریلوی آپ کیوں کہلاتے ہیں؟ میں کہا یہ بات ذہن میں رکھنا، جس دور میں جیسا فتنہ اٹھتا ہے اس فتنے کا جس شرعی مسئلے سے رد ہو رہا ہوتا ہے نا، اہل سنت کی نشانی وہ مسئلہ بن جاتا ہے. گالو کھت نہیں ہو گئی اور حیدر علی نے سمجھ آئیے کہ نہیں یار؟ جو بھی باطل فرقہ اٹھتا ہے،
جو بھی فتنہ اٹھتا ہے، شرعی مسئلہ جو بھی اس کا رد کرتا ہے، وہ شرعی مسئلہ وہ علامت بن جاتا ہے اہل سنت کی. آؤ امام اعظم سے پوچھتے ہیں. لوگ پہنچ گئے، انہوں نے کہا حضور ہمیں بتائیں اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت بریکٹ جو لکھ دینا نا بھائی، تم اہل سنت والجماعت نال نکا جا لکھ دینا، وہ بھی ہن مٹا دیتا نے، وہ بھی انہوں نے ہن مٹا دیتا ہے کہ بھائی چلو پھسن تے چنگے کر کے پھسن نا، پھسن دے. تو انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں بتائیں کہ کس طرح جو ہے نا اہل سنت کی پہچان ہوگی. آپ نے فرمایا تفضیل الشیخین، سب سے پہلی علامت امام اعظم بیان فرما رہے ہیں، تابعی بیان فرما رہے ہیں، صحابہ کے شاگرد بیان فرما رہے ہیں، رب کا 100 مرتبہ دیدار کرنے والا بیان کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں سنو اہل سنت کی علامات میں سے ہے تفضیل الشیخین، حضرت ابو بکر اور عمر کو تمام صحابہ پر فضیلت دیتا ہو. تے پنڈی ٹولا تے کٹ گیا، اور بھی ٹولا کٹ گیا، اور جتھے بھی ہون، خالی پنڈی خاص نہیں ہے، اور بھی جتھے جتھے ہیں نے سارا کٹ گیا کہ نہیں کٹ گیا. وہ امام اعظم تو نہیں لنگ سکتے، وہ ادھروں نہیں ٹپ سکے. امام اعظم فرمایا سب سے پہلی علامت تفضیل الشیخین، شیخین کو فضیلت دینا. آپ کہتے ہیں نا وہ کیڑی گل کر رہے ہو یار، اہل سنت کی علامت یہ ہے نا مسلمان ہوں گے. وہ مسلمان تو سارے ہی اپنے آپ کہلا رہے ہیں، وہ حضور کوئی خاص نشانی دسو. تو اس وقت چونکہ تھے جو کہتے تھے مولا علی افضل ہے، اور اب بھی ہیں کہ وہ اولادیں تو چل رہی ہیں نا جی، کہتے ہیں جی افضل ہے مولا علی. آپ نے فرمایا تفضیل الشیخین، شیخین کو فضیلت دینا. اسی بات کو علامت اسعد الدین تفتزانی علیہ الرحمہ نے بھی لکھا کہ اس بات کو علامت بنایا گیا ہے تفضیل الشیخین، شیخین کو فضیلت دینا. شیخین کون ہے؟ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم. پھر خالی بات یہاں پر ختم نہیں کی، آپ نے فرمایا دوسری علامت ہے وحب الختنین، دونوں دامادوں سے بھی محبت کرنا. دونوں دامادوں سے بھی، داماد کون ہے؟ حضرت عثمان غنی اور مولا. 4 یاروں کا ذکر ہو گیا، عقیدہ ان پر بن گیا، علامت بن گئی، نشانی بن گئی. اور بول دے نہیں یار، کہندے نا سیدھے سادے مسلمان ہیں جی اسی. اور پھر فرمایا وَمَسْحٌ عَلَىٰ خُفَّيْنِ، ایتھے ماں مر جاندی. کہندے موزیاں تے مسا کرنا. میں کہ یار بڑی عجیب گل ہو گئی، شیخین نو فضیلت دینا، ختنین نال داماد جو داماد ہیں ان سے محبت کرنا، بڑی بات ہے. ایک دم موزیاں تے آ گئی امام اعظم. ہن نہیں سمجھو یار گل، امام اعظم ایک دم موضوع پر کیوں آ گئے؟ کیونکہ اس وقت کالے جو تھے، جو اب بھی کالے ہیں، وہ اب بھی دل کالے، لباس کالے، کرتوت کالے. وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یار؟ وہ موزیاں تے مسا نہیں کردے سن، وہ ہن بھی نہیں کردے. وہ کہندے سیدھا پیر تے مسا کرو. کدے تے مسا کرو؟ پیر تے مسا کر. میں کہ پھر انی دیا تھلے کرنا، جی اپنی عقل نہیں چلانی ہے تو پھر تھلے کر. وہ پیر پر مسا کرتے ہیں، کہتے جی عقل سے بعید ہے جی ایسے. اور پھر آیت کا بھی غلط ترجمہ کر کے، ترکیب غلط کر کے. اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا ترجمہ جو ہے، اب وہ کہتے ہیں جی مسا جو ہے نا موضوع پر نہیں کرنا. تو اہل سنت نے ان سے اختلاف کیا، ہوئے حضور نے مسا کیا ہے موضوع پر. حضور نے کیا کیا ہے؟ مسا کیا ہے موضوع پر. شریعت کا ایک مسئلہ تھا، یہ ایک مسئلہ تھا. فتنہ اٹھا، ایک بدمذہبوں کی جماعت اٹھی، انہوں نے مخالفت کی. یہ ایک مسئلہ مسح علی خفین اہل سنت کی علامت بن گئی. میں کہا جب ہند میں فتنہ اٹھے اور اس فتنے کی سرکوبی کے لیے احمد رضا کھڑا ہو جائے،
توجہ، اللہ اکبر. اب سنو آگے کیا فرماتے ہیں، وخلافتہم ای نیابتہم عن الرسول فی اقامت الدین. آپ فرماتے ہیں ان کی خلافت بھی اسی ترتیب پر ہے. چار یاروں کی خلافت بھی، یہ جو افضلیت کی ہم نے ترتیب بیان کی ہے، اسی ترتیب پر کیا ہے، خلافت بھی اسی ترتیب پر ہے. اور آگے فرماتے ہیں یعنی ان الخلافت بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لی ابی بکر ثم لی عمر ثم لی عثمان ثم لی علی. اور لوگوں، حضور کے بعد سب سے پہلی خلافت حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ہے، پھر نمبر 2 حضرت عمر فاروق اعظم کے لیے، نمبر 3 پر، نمبر 4 پر علی المرتضیٰ کے لیے. کہتے ہیں آگے سنو، سعد الدین کہہ رہا ہے، حضور کا لعاب دہن منہ میں لے کر کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، وَذَلِكَ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ قَدِ اجْتَمَعُوا يَوْمَ توفی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی سقیفۃ بنی ساعدۃ واستقر رأیہم بعد المشاورۃ والمنازعۃ علی خلافۃ ابی بکر. کہتے ہیں یہ بات اس لیے، یہ ہمارے دل میں آئی بات، ہمیں اچھے لگتے تھے صدیق اکبر زیادہ، پھر اس کے بعد عمر فاروق اعظم، پھر اس کے بعد عثمان غنی، پھر مولا علی. کیا بات تھی وہ؟ اس لیے کہ صحابہ جمع ہو گئے. جس دن حضور دنیا سے پردہ فرما گئے اس دن جمع ہو گئے. ان کی رائے میں اختلاف بھی ہوا، منازع بھی ہوا، دیگر معاملات بھی ہوئے، لیکن اس کے بعد سب کے سب اس بات پر جمع ہو گئے اگر خلافت ملنی ہے تو ابو بکر کو ہی ملنی ہے، اگر خلافت ملنی ہے تو میں کہ اگر خدا کے بندو یہ لوگ حق پر جمع نہیں ہو سکے تو دین تمہیں کس نے بیان کیا ہے؟ یہ لوگ حق پر جمع نہیں ہو سکے تو تم کو دین کس نے بیان کیا ہے؟ تو پھر دین کے ٹھیکیدار کیوں بنے بیٹھے ہو کہ جی ہمیں بہت دین سمجھ میں آیا. اور میں کہ جب صحابہ ہی نہ دین بیان کر سکے، معاذ اللہ، صحابہ ہی اس کو خلافت نہ دلوا سکے جس کا حق تھا، تو آگے سعد الدین تفتزانی فرماتے ہیں اور رک جاؤ ادھر، تم یہ بات کرتے ہو کہ مولا علی کا حق ہوتا اور پھر صدیق اکبر خلافت میں پہلا نمبر لے جاتے. اوے مولا علی کو شیر خدا بھی کہتے ہو، شیر خدا بھی کہتے ہو، حیدر کرار بھی کہتے ہو، خیبر شکن بھی کہتے ہو، اور پھر کہتے ہو خلافت نہیں لے سکے. اور خدا کے بندو، اور یہ دو رنگیاں چھوڑ دو، اور بات کرنی ہے تو وہ بات کرو جو اللہ اس کے رسول نے کی ہے، جو ہمارے بزرگان دین نے کی ہے. اور انہوں نے بات کون سی کی ہے؟ اپنی طرف سے کی ہے. اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ آئے بریلی کے سلطان امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ عقیدہ بیان کرتے ہیں، جلد 6 ہے اور صفحہ نمبر 622، صفحہ نمبر نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہم اپنی طرف سے بات کوئی بھی نہیں کر رہے، جو بات ہے کتاب سے کر رہے ہیں، جو بات ہے کتاب سے کر رہے ہیں. لگتا ہے بس کر دیئے. اچھا جی، سوال ہوا آپ سے، سوال نمبر ہے جی 809. سوال نمبر کیا ہے؟ 809. سیدی و سندی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال ہو رہا ہے کہ حضور کوئی بندہ جو ہے وہ مولا علی کو ابو بکر پر اور عمر پر فضیلت دیتا ہے، تو کیا وہ بندہ اس کے پیچھے نماز جائز ہے؟ اے حکم سن لو یار ہے. اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ شمشیر اعلی حضرت کون ہے؟ دیکھو شمشیر اعلی حضرت بننا کوئی سوکھی گل ہے؟ تے بغیر علم تو بندہ شمشیر بنے تے اپنا پاڑ لینا پھر بندہ. وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ تلوار چلانا نہ آندی وہ بندہ اپنا ہاتھ کٹتا ہے کہ نہیں کٹتا؟ تو نہیں انہوں فتاوی رضویہ پڑھنے آیا تو پھر کٹا گیا. فتاوی رضویہ پڑھ کر شمشیر بنتا تو ہم بھی مانتے. اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں اسی لیے تو ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر بہت سمجھ میں آئی ہے تو ہمارے سے آگے بات کرو، یا ہمیں سمجھا دو
یہ خود سمجھ جی ہم سیدوں کے نوکر ہیں. میں کہا بڑا بدبخت نوکر ہے, وہ بڑا وہ بدبخت نوکر ہے. ایسے نوکر کو جو ہے نا سولی پہ لٹکانا چاہیے کہ نہیں لٹکانا چاہیے؟ سید کو گال کرے نہیں دیکھیں. اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سیدی و سندی اعلی حضرت ٹھوک بجا کر عقیدہ بیان فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں تمام اہل سنت کا یہ سبحان اللہ بن دی ہے کہ نہیں یار؟ لیکن تسی مٹھے تھلے ہو جا بات کرو یار. اینیاں کتاباں پڑھ کے سنا دینیاں بس ٹھیک ہے بس کریے جی. یہ سارے مینوں انج ویکھی جا رہے ہیں کہ شاہ جی ساڈی دیگاں ٹھنڈیاں ہو رہی ہیں, تسی کی کری جاندے ہو. آپ فرماتے تمام اہل سنت کا عقیدہ, تمام اہل سنت کا عقیدہ اجماعیہ ہے, اجماعی عقیدہ ہے کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے افضل ہیں. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ادھر آ جاؤ. میری گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اے سونے سیداں دا دیدار بھی کرو تو نال میری گل بھی سنو, ٹھیک ہے؟ اب ہم ہاتھ باندھ کر بات کریں گے. پہلے تو اسی کر رہے سی, اور گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب یہ سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بات کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں یا تو یہ مان لو یا یہ مان لو یا اعلی حضرت کا نام لینا چھوڑ دو. اعلی حضرت کا نام لینا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سنیوں کو اگر گھیرنا ہے تو احمد رضا کا نام لینا پڑے گا. احمد رضا کا نام لیے بغیر سنی گھریں گے تو احمد رضا کا نام لے لو, آگے پیچھے تو 2-3 القابات لگا دو اور اپنے ساتھ بھی کوئی شمشیر امشیر کے لفظ لگا دو, تو پھر جو ہے نا یہ اہل سنت ہمارے دامن تصویر میں آ جائیں گے. لیکن نہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں تو معیار دیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے کسی پیر کو دیکھو نا اڑ رہا ہے, تب تک اس کے بیعت نہ ہو جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ شریعت پر کتنا چلتا ہے. اڑتا تو پرندہ بھی ہے, تے کل تو باز دے ہاتھ بیعت ہو جائیں گا, شاہین دے ہاتھ بیعت ہو گئے اور جی بڑا اونچا اڑتا ہے. جی اڑنا کون سی ہے, تو جانور بھی اڑ لیتے ہیں. وہ تو دکھا شریعت پر چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا. معیار یہ ہے, احمد رضا نے ہمیں یہ معیار دیا. جب یہ معیار جس کے پاس ہو تو پھر وہ آئیں بائیں شائیں کرتے, وہ آگے پیچھے جاتے. آپ نے فرمایا تمام اہل سنت کا عقیدہ اجماعیہ ہے کہ صدیق اکبر و فاروق اعظم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے افضل ہے. ائمہ دین کی تصریح ہے کہ جو مولا علی کو ان پر فضیلت دے مبتدع بد مذہب ہے, اور بد مذہب ہے وہ. اہل سنت سب کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے, نماز کیے مکروہ ہے. آگے سن لو جی مکروہ سے تنزیہ بھی تو مراد ہو سکتا ہے. میں کہا سنو یار پوری گل تو سن لے. فتاوی خلاصہ, فتح القدیر, بحر الرائق, فتاوی عالمگیری وغیرہ کتب کثیرہ میں ہے. میں کہا یہ ذہن میں رکھو, احمد رضا خالی بات بھی کر جائے نا اس کے پیچھے دلائل کا سمندر موجزن ہوتا ہے. تے 4-5 کتابوں دے نام بھی لے لے پھر تے ماری جاؤ, پھر 2-4 کتابوں دے احمد رضا نام بھی لے لے پھر تے ڈب کے مر جاؤ کہ احمد رضا ہن تے کتاباں دا نام بھی لے لیا. تے جے اعلی حضرت کتاباں دا نام نہ بھی لین پھر بھی ہر گل قرآن و حدیث دے مطابق. اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ فرماتے فتاوی خلاصہ, فتح القدیر, بحر الرائق, فتاوی عالمگیری وغیرہ کتب کثیرہ میں ہے. ان فضل علی علیہما فمبتدع, جو شخص بھی مولا علی کو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم پر فضیلت دے گا فمبتدع, وہ بد مذہب ہے. وہ کیا ہے؟ بد مذہب ہے. اور آگے فرماتے ہیں غنیہ رد المختار میں ہے الصلاۃ خلف المبتدع تکرہ بکل حال. وہ لوگوں سنو,
اوے بد مذہب کے پیچھے نماز ہر حال میں مکروہ تحریمی ناجائز گناہ ہے. ناجائز اور گناہ ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اوے احمد رضا کی بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ اکبر. احمد رضا اب دوسری جگہ کل کے رضا ہے خنجرے خون خار برکبار آدا سے قید و خیر منائے نہ شر کریں. اعلی حضرت یہ 28ویں جلد ہے, یہ چھٹی جلد تھی, یہ 28ویں جلد ہے. سیدی و سندی اعلی حضرت 420 صفحہ نمبر. آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا اجماع ہے. پیچھے کیا کہا؟ اہل سنت کا عقیدہ اجماعیہ ہے. اب یہاں فرمایا اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام الاولیاء مرجع عرفاء امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بھی اکرم و افضل و اتم و اکمل ہیں. مولا علی کا ذکر بھی کیا. چاس آئی کہ نہیں؟ اور چاس آئی کہ نہیں؟ اور مولا علی کا ذکر بھی اتنے پیار سے پھر عقیدہ حقہ کو بھی بیان کرے تو یہ احمد رضا کا ہی خاصہ ہے. یہ احمد رضا کا ہی خاصہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر مولا علی سے اکرم افضل اتم اکمل ہے. جو اس کا خلاف کرے اور لندن میں بیٹھا چٹی داڑھی والا بھی سن لے. اور میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ احمد رضا بریلوی صاحب تو ہمارے سروں کے تاج ہیں. سروں کے تاج ہیں کہ مندے ہک بھی نہیں ہوں. اور پھر یہ بات لوگوں کے کانوں میں ڈال دیں تحقیق کا دروازہ بند نہیں ہوا. تحقیق کا دروازہ بند نہیں ہوا. میں کہا تحقیق کا دروازہ تیرے لیے تب کھلے گا پہلے احمد رضا کی باتوں کا جواب دے, پھر تیری تحقیق بھی دیکھیں گے. اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہ پھر بابے خادم والی گل یاد آندی کہ نہیں؟ اینج تحقیق اینج دیاں تحقیقاں مروڑ کے اسی اسفل السافلین چ سٹ دینیاں نے. اینج دیاں تحقیقاں مروڑ کے اسی اسفل السافلین چ سٹ دینیاں نے. سنو, کہتے ہیں کہ جو اس کا خلاف کرے اسے بدعتی شیعی رافضی مانتے ہیں. او یا ساڈے چ کوڑا کڑا اہل سنت ہے؟ ہاتھ چکے ذرا. سارے اہل سنت ہو, وہ سارے اہل سنت ہو. آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور جو اس کا خلاف کرے ہم اس کو شیعی بدعتی رافضی مانتے ہیں. جی دیکھیں جی یہ اختلافی عقیدہ ہے, اس سے آپ سنیت سے تو خارج نہ کریں نا جی. سنیت سے میں کہا اوے بیٹھا رہو, سنیت سے خارج کر گئے. اب یہ دیکھو ایک دل دہلا دینے والی روایت. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بھی فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ابن ابی شیبہ, ترمذی, حاکم اور بیہقی نے ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا, اور انہی میں سے حضرت میمون بن مہران ہیں جو کہ فقہائے تابعین سے ہیں. کہنے میں سے ہیں جنہوں نے صحابہ کا دیدار کیا, صحابہ سے علم حاصل کیا. وہ حضرت تابعی ان سے کہتے ہیں, ان سے سوال ہوا سیدنا ابو بکر اور عمر افضل ہیں یا علی؟ تابعی بزرگ سے سوال ہو رہا ہے کہ کون افضل ہے جی؟ ابو بکر افضل ہیں, عمر افضل ہیں یا مولا علی افضل ہیں؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. مفتی صاحب جواب دیو, رونگٹے تو نہیں کیوں کھلا ہو رہے؟ وہ گال سمجھ رہے کہ نہیں یار؟ مسئلے کی حساسیت کو سمجھیں, مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں. مسئلے کی نزاکت کیا ہے؟ تابعی مفتی ہے. کون ہے؟ میمون بن مہران. تابعی مفتی, صحابہ سے علم حاصل کر کے مفتی بنا. آج کل کے لوگوں سے علم حاصل کر کے مفتی نہیں بنا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ صحابہ سے علم حاصل کر کے مفتی بنا. آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ان کی رگیں پھڑکنے لگی. کہتے ہیں نا جب بندہ غصے کے اندر ہوتا ہے رگیں پھڑکتی ہوئی نظر آتی ہیں. رگیں پھڑکنے لگی یہاں تک کہ چھڑی ان کے ہاتھ سے گر گئی. جو آپ نے عصا پکڑا ہوا تھا وہ ان کے ہاتھ سے گر گیا. اور انہوں نے کہا اوے مجھے گمان نہ تھا کہ میں اس زمانے تک جیوں گا جس میں لوگ ابو بکر و عمر پر بھی کسی کو فضیلت دیں گے.
آپ نے فرمایا وہ ایسے زمانے تک بھی میں جیا کہ جس کے اندر ابو بکر و عمر پر فضیلتیں دینے کی باتیں ہونے لگی، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آپ کی رگیں کانپنے لگی. اور یہ ہے خدا کے بندو عقیدہ اہل سنت. اب یہ دیکھو جی مجدد الفسانی، امام ربانی، میں کہ جے پنڈی ٹولے کے اندر یا کسی بھی کے اندر ذرا برابر بھی ہمت ہے نا، وہ کہہ کہ مجدد الفسانی کو میں نہیں مانتا کیونکہ تحقیق کے دروازے بند، ذرا یہ کیا کر دکھائے نا تو پھر ہم دیکھتے ہیں. کیوں جی شاہ جی؟ اس تو بعد پھر اسی دیکھ لیتے ہیں کہ جی اے جی تحقیق کے دروازے کتنے کھلے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہم بیٹھے ہیں، ہم دکھا دیں گے لوگوں کو. اب تو زیادہ سوشل میڈیا ہے نا یار، ٹھیک ہے، ٹنگا این کام رہی ہیں کہ یار شاہ ادھر وال رخ نہ کر لگے. شاہ رخ کرے گا لیکن پہلا بکرا لٹکا لے نا، پہلے مرزا نو تو لٹکا لے، اس تو بعد انشاءاللہ انہوں نے بھی ستھرا کریں گے. ہاں اس طرح بلا کے پاویں تقریر کرا لو. اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اوے سنو، مجدد الفسانی کتاب دیکھی نے انہوں نے قادری جو بڑی جہازی سائز کتاب. اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں تسی سمجھو کہ مولوی بس کھا کھا کے موٹے ہو جاتے ہیں. اور مولویاں تسی نہیں روٹیاں نہیں کھادی ہوں گی جنہیں مولویاں کتاباں پڑھیاں نے، انہیاں تسی روٹی نہیں کھادی ہوں گی جنہیں اساں کتاباں پڑھیاں نے. اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے مکتوبات شریف کے اندر یہ جی جلد اول ہے، کیا ہے؟ جلد اول ہے مجدد الفسانی. آپ فرماتے ہیں اتفقت الصحابۃ، صحابہ کرام نے اتفاق کر لیا کس بات پر؟ الا ان افضلہم ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی. سارے صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے افضل صحابی اونچی بولو یار ابو بکر صدیق ہے. قال الشافعی وهو عالم باحوال الصحابہ اذ تر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلم یجدوا تحت عدیم السماء خیرا من ابی بکر فولوا رقابهم وهذا تصریح منه. کہتے ہیں لوگوں سنو، کہتے ہیں امام شافعی جو کہ صحابہ کے احوال کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، صحابہ کے احوال کو سب سے زیادہ جانتے ہیں امام شافعی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں کے اندر اضطراب ہو گیا، لوگوں کے اندر اضطراب پیدا ہو گیا رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد کہ جی اب افضل کون ہے، کس کو فضیلت دی جائے، کس کو جو ہے وہ خلافت دی جائے. جب اضطراب پیدا ہوا یعنی باتیں شروع ہوئی، کیونکہ جب تک رائے کو ایک جگہ قرار حاصل نہ ہو تو اس کو اضطراب کہا جاتا ہے. تو اضطراب ہوا تو انہوں نے آسمان کے نزدیک، آسمان کے نیچے، اس نیلی چھتری کے نیچے ابو بکر سے بہتر کسی کو دیکھا ہی نہیں. انہوں نے کہا ابو بکر تو بعد کے کون ہے یار؟ کہتے ہیں فولوا رقابہم، اپنی گردنیں ان کے حوالے کر دی. مراد یہ ہے کہ اپنے معاملات کی ساری بھاگ دوڑ صدیق اکبر کے حوالے کر دی. کہتے ہیں وہذا تصریح منہ بان الصحابہ متفقون علی افضلیت الصدیق فیکون اجماعا فی صدر الاول علی افضلیتہ. آپ فرماتے ہیں یہ بات اس بات پر دلیل ہے کہ صدر اول میں ہی، اس پہلے زمانے میں ہی، اس مبارک دور میں ہی اجماع ہو چکا تھا کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے. سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے. فَيَكُونُ قَطْعِيًّا، یہ قطعی مسئلہ ہے. اور سمجھے کہ نہیں یار؟ یہ ظنی مسئلہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مجدد الفسانی کو نہیں سمجھ میں آئی. یہ آج کے 1400 سال کے بعد کے ملا کو سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ ظنی مسئلہ ہے. وہ جی چمن سمن صاحب جی ظنی مسئلہ ہے. میں کہ مجدد الفسانی کو ذرا سمجھا. وہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ فرماتے فیکون قطعیاً، یہ مسئلہ قطعی ہے. لا یسوغ انکارہ، کسی کو بھی انکار کی گنجائش نہیں. کسی کو بھی انکار کی گنجائش نہیں. مجدد الفسانی فرما رہے ہیں انکار کی گنجائش. بیٹھا رہو ایڈا جڑا تم مولوی. اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ لا یسوغ انکارہ، اور کسی کو انکار کی گنجائش نہیں. اور اگلی بات سنو، مجدد الفسانی، امام ربانی مجدد الفسانی آپ کیا فرماتے ہیں؟ مسئلہ جی آپ فرماتے ہیں افضلیت حضرات شیخین با اجماع صحابہ و تابعین ثابت شد.
ओए अबू बकर और उमर की फजीलत तमाम सहाबा पर, ये सहाबा के ही इजमा से साबित हो गया। ओ जोर ना ला ओ मौलवी, ओए हुण जोर और नाला कि मौला अली अफजल, ओए सिद्दीक अकबर का पहला नंबर, उमर फारूक का दूसरा नंबर सहाबा ने कर दिखाया, इजमा हो गया। अब तू क्या करता है? अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं, आगे सुनो, इससे बड़ा तमाचा ओ हो ही नहीं सकता। मुजद्दिद अल-फसानी क्या फरमाते हैं? काल शेखुल इमाम अबुल हसन अल-अशअरी, अबू हसन अशअरी फरमाते हैं, अकीदे के बहुत बड़े इमाम। आप क्या फरमाते हैं? इन्ना तफदीला अबी बकरिन सुम्मा उमरा अला बकियतिल उम्मती कतईयुन। वो शेखैन को फजीलत देना, अबू बकर को, उमर को, सारे सहाबा पर फजीलत देना, और ये जल्दी मसला नहीं है, कतई है। ये क्या है? कतई मसला है। आगे क्या फरमाते हैं? सुनो, काल ज़हबी, ओए इमाम ज़हबी फरमाते हैं, थक गयो लगता मैं हदीसा तक तो मैं अभी हले तक गया ही नहीं। सोने भी तशरीफ लाए ने, हुण मैं इन्हां दे मलफूजात सुनने ने, इंशाअल्लाह फिर हदीसा भी सुनावांगे। और बात समझ आ रही है कि नहीं? मैं बुखारी तो लैकर सियासता दी सारियां हदीसां कट के लै गया सी। और गल समझ आ रही है कि नहीं? कि खाली सुक्का सुक्का अकीदा बयान करके चले गए जी, ना ना ना, हर एक अकीदे के पीछे सैकड़ों हदीसें मौजूद हैं। अच्छा ना ना ना, मैं शाह जी थोड़े बयान तो बाद मैं भी इजाजत लैनी है। तवज्जो करिएगा, ये आखिरी हवाला, इसके बाद शाह साहब करम फरमाएंगे। और तवज्जो है कि नहीं यार? काला ज़हबी, इमाम ज़हबी फरमाते हैं, वक़द तवातरा अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फी खिलाफती। तवज्जो कर सो मेरे वाली यार, आखिरी हवाला देन लगा तो सोने हो के बिल्कुल खंदा पेशानी के नाल सुन लो। कहते हैं कि जी सुनो भाई, काला ज़हबी, इमाम ज़हबी फरमाते हैं, वक़द तवातरा अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फी खिलाफतिही व कुर्सी मुमलिकतिही व बैनल जम्मिल गफीरी मिन शियातिही अन्ना अबा बकरिन व उमरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अफदलुल उम्मती सुम्मा काला व रवाहु अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नय्यिफुन व समानून नफ्सन व अद्दा मिनहुम जमातन। इमाम ज़हबी फरमाते हैं, वो लोगों, ये बात मौला अली से तवातुर के साथ आई है। किस तरह आई है? तवातुर किसे कहते हैं? तवातुर इसको कहते हैं कि हर दौर में इतने लोग रिवायत करें कि उनका झूठ पर जमा होना मुहाल हो, नामुमकिन हो। अब मजमे में से एक सवाल करूंगा, हाथ खड़ा करिए, किसने मक्का नहीं देखा, जाकर नहीं देखा? काबातुल्लाह नहीं देखा? बाबा जी तुसी यकीन कर दो काबातुल्लाह दुनिया ते है? इस गल ते यकीन है? कोई बंदा कहता हो नहीं जी काबातुल्लाह नहीं है चूंकि मैंने देखा नहीं है, मेरा टिकट हाले तक लग्या नहीं है, इनकार किया होवे उन्हें। क्यों? वजह कि इतनी इतनी बड़ी जमातें वहां से होकर आकर तवाफे काबातुल्लाह करके आकर जब खबर देती हैं तो उनका झूठ पर जमा होना क्या है? नामुमकिन है, मुहाल है कि यार इन्हें लोग झूठ बोल रहे हैं। और समझ आ गया तवातुर? कहते हैं यही बात, यही बिल्कुल इसी अंदाज से मौला अली से भी ये बात हम तक पहुंची है और इतने लोगों ने पहुंचाई है कि कोई झूठ पर जमा हो ही नहीं सकते। उनमें झूठ का शायबा दिन रात में शक हो सकता है, इस बात में शक नहीं हो सकता। आप फरमाते मौला अली से ये बात साबित है, आपने अपनी खिलाफत में भी की और अपने जो चाहने वाले थे मिंबर पर खड़े होकर भी मौला अली ने ये बात साफ बयान फरमाई है कि अबू बकर और उमर इस उम्मत में सबसे अफजल है। आपने फरमाया ओए जो शख्स मुझे मौला अली पर फजीलत देता है वो समझ लो जल्लतुहु हद्दल मुफ्तरी, मैं उसको 80 कोड़े मारूंगा। कितने कोड़े मारूंगा? 80 कोड़े मारूंगा। ये जनी मसला है, कतई मसला है। अब आगे सुनो,
کہتے ہیں کہ امام صاحبی فرماتے ہیں اوے قبح اللہ الرافدہ ما اجہلہم، اور رافضیو، یہ میں نہیں کہہ رہا، امام صاحبی فرما رہے ہیں اوے رافضیو، اوے اتنی بڑی بات سے جاہل پھرتے ہو، اتنی بڑی بات سے اوے جاہل پھرتے ہو. وروى البخاری الذی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اور کہتے ہیں امام بخاری نے جن کی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، انہوں نے روایت کیا انہو قال خیر الناس بعد النبی وعلی آلہ الصلوۃ والسلام ابو بکر ثم عمر ثم رجل آخر. کہتے ہیں سب سے افضل، یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے. اور بات سمجھ آگی کہ نہیں آگی؟ آپ فرماتے ہیں لا ينکرها الا جاہل او معاند. ان ساری باتوں کا، یہ جتنی باتیں کی گئی، امام ربانی فرماتے ہیں ان کا دو شخص ہی انکار کر سکتے ہیں. کتنے شخص انکار کر سکتے ہیں؟ دو شخص. نمبر ایک یا تو وہ جاہل ہے، نمبر ایک یا تو وہ جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار اتنی بڑی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، یا وہ معاند ہے، عناد کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، حق کو جانتا ہے لیکن پھر بھی چھپاتا ہے، حق کو جانتا ہے لیکن پھر بھی چھپاتا ہے، ایسا شخص ہے. یہ دو بندے ان تمام باتوں سے انکار کر سکتے ہیں، مومن ان باتوں سے انکار کر سکتا نہیں ہے. بس آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بڑی حدیثیں بھی تھیں انشاءاللہ، اب شاہ صاحب کی زبانی ہم سنتے ہیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ. پیر سید مشاہد حسن کاظمی صاحب، آپ نے خوبصورت جو ہے تحقیق کے ساتھ بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کا بیان کرنا اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے. جہاں جہاں سے جو احباب تشریف لائے، میں سب بھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دور دراز سے میری دعوت پر، میری انجمن کے دوستوں کی دعوت پر تشریف لائے. انشاءاللہ مزمل شاہ صاحب کا انشاءاللہ خوبصورت ترنم والا خطاب آپ سنیں گے. وہ تو تحقیقی خطاب تھا نا، اور موضوع بھی افضلیت اس جگہ پر تھا جو آپ کو دیا گیا تھا. آپ نے اس پر جو ہے مکمل ابھی دلائل کچھ دیے ہیں، مکمل تو نہیں، کچھ دلائل دیے ہیں اس حوالے سے. ابھی انشاءاللہ دستار بندی ہوگی اور طلباء کی